لاہور چیئرنگ کلاس کا بلاسٹ کئی خاندانوں کو اجاڑ گیا. بہت سارے بد نصیب خاندان جنہوں نے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی تھی لیکن اب اس وقت ان کے اپنے پیارے بچے ہی ان میں موجود نہیں. ایسا ہے گھرانہ فاطمہ اور اس کا بھائی اس دن محض کچھ خریدنے کے لیے گھر سے نکلے اور واپس فاطمہ تو گھر ہی نہ لوٹ پائی. اس وقت یاسمین بی بی اور جمشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماموں ہیں فاطمہ کے اور والدہ ہیں. غم سے نڈھال ہیں. جوان بیٹی جس کی کچھ ہی دن بعد شادی تھی, شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں, وہ لال جوڑا نہیں سفید کفن میں من و مٹی کے نیچے جا سوئی ہے. لفظ لڑکھڑا جاتے ہیں بحیثیت انسان میرے اپنے بھی. ان سے بات کرتے ہیں, ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. نیو ٹی وی ٹیم پکار آج ان کے غم میں برابر کی شریک ہے. کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس دن ہوا کیا تھا, ان کو پتہ کیسے چلا. فاطمہ آپ کی بیٹی تھی یاسمین صاحبہ؟ بڑی بیٹی, سب سے بڑی بیٹی تھی. کچھ دن میں اس کی شہنائی بھی گھر میں گونجنے والی تھی. نہیں منظور تھا, ہماری تو کوشش تھی, اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا. فاطمہ تعلیم یافتہ لڑکی تھی, کتنا پڑھی ہوئی تھی؟ بی کام کیا تھا. اچھا بی کام کیا. بی اے میں بھی اس نے 2 سیمسٹر کیے تھے. اچھا, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری 4 بیٹیاں 2 بیٹے. یہ سب سے بڑی بیٹی, بھائی سے جو اس کے ساتھ ہے وہ سب سے چھوٹا ہے. تو ابھی کتنے دنوں بعد فاطمہ کی شادی تھی؟ ڈیٹ فکس کر لی ہوئی تھی؟ یہ کرنی تھی, یہ 14-15 کو ہی آنا تھا لڑکے نے امریکہ سے, تو پھر ہم نے 2-4 دنوں میں ہفتے میں کر دینا. اچھا, تیاریاں مکمل ہو چکی؟ مکمل تھی, ہاں جی, تیاریاں مکمل ہو چکی تھی ساری. اس دن فاطمہ کیا کہہ کے گھر سے نکلی تھی؟ بس اپنے بھائی کی تیاری میں تھی کہ اس کو شوز لے کے دینے ہیں, شاپنگ کروانی ہے, اس کو کروانی ہے, میں نے اس کو یہ لے کے دینا ہے, وہ لے کے دینا. پھر وہاں سے شوز لیے اس کے جو کے لیے, اسکول بیگ کوئی پسند آ گیا وہ لے کے دیا اس کو. مال روڈ سے شالمی سے, شالم مارکیٹ. اچھا, شالم سے مال روڈ کی طرف فاطمہ سے وہی جو احتجاج اور روڈ بلاک, اور اس وجہ سے وہ راستے نہیں ملے ان کو. بائک پہ تھی نا, وہ چھوٹا تھا, اس کو تو راستوں کا علم ہی نہیں تھا. پھر وہ ماشاء اللہ سمجھدار, اس نے کہا ادھر سے نکالو ادھر سے نکالو. بس وہ موت کے فرشتے کے پیچھے پیچھے جیسے جیسے حکم ملتا رہا وہ اس طرح بھاگتی رہی. تو پتہ کیسے چلا آپ کو؟ وہ پھر جیسے وہاں پہ بتا رہا بیٹا اب ہوش میں آیا تو پوچھ بتاتا ہے کہ میں ادھر ہار روڈ سے نکلے ہیں. نہیں, جب بلاسٹ ہوا تو آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلا؟ وہ پھر اس نے بتایا نا, ہم ہار روڈ سے نکلے ہیں چیئرنگ کلاس کی طرف جانے کے لیے کہ ہم ادھر سے فیروز پور روڈ پہ ہو جائیں گے نہر سے. اچھا, تو جیسے ہی وہاں آیا تو وہ راستہ وہاں احتجاج ہو رہا تھا تو وہ پھنس گئے. وہ پھر بھائی نے کہا باجی ہم نا ادھر فٹ پاتھ پہ چڑھ جاتے ہیں بائک کو, تو پھر پیچھے ٹرن لے لیتے ہیں, تو کہا پیچھے جانا مشکل ہو گیا. جیسے ہی اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ بائک کا اگلا حصہ اس نے پہیہ اٹھایا تو فاطمہ نیچے کھڑی ہو گئی. تو کہتا آگ کا شعلہ ہماری طرف آیا. اچھا, اس کے ماتھے پہ لگا اور وہ گر گئی. دوسرے لمحے میں گر گیا. اچھا, شکر الحمدللہ اس کے ماتھے پہ لگا بھائی کے, وہ اوپر سے لٹ کر کے نکل گئے. اچھا, اس کے بھی وہیں لگا جہاں فاطمہ کے لگا. اچھا, باقی وہ تو خیر اسی وقت آن سپورٹ ہی, وہ تو اس کی ڈیتھ ہو گئی, وہ شہید ہو گئی. وہ تو خون کا دریا رہ گیا ہوا. تو وہ جیسے دھوئیں کے بادل چھا گئے, وہ اپنے بہن کو اس بادلوں میں ڈھونڈتا رہا, باجی فاطمہ فاطمہ. حالانکہ وہ خود اس کی بازو لیفٹ جو ہے وہ ابھی تک وہ کام نہیں کر رہی. اس کے پیٹ کی اندڑیاں ہیں وہ کاٹ کے شرے نکالے. اچھا, میجر آپریٹ ہوا اس کا 4 گھنٹوں کا اسی رات. اچھا, شدید زخمی ہے میرا بیٹا. اچھا, تو وہ پکارتا رہا کہ باجی میری بہن فاطمہ کدھر ہو, فاطمہ کدھر ہو. بتا رہا کہتا میرے پاس ایک لڑکا گزرا, میں نے کہا یہ میرا بھائی کا نمبر ہے, اس پہ کال کر دو, میرے بھائی کو اطلاع دے دو کہ ہم ادھر زخمی ہیں تو فوراً آ جائے, چیخ رہا تھا وہ. اور جیسے ہی ہم نے بھی ایسے ٹی وی لگایا مغرب کے ٹائم 6:10 میں نماز مغرب کی پڑھ کے, تو مال روڈ کا وہ آ رہا تھا, ثانیہ آ رہا تھا. میں تو ایک دم لرز گئی, میں اللہ خیر کرے. یہ نہیں پتا تھا میری بیٹی وہاں شہید ہوئی پڑی ہے, اور بھائی بیٹا میرا چیخو پکار میں ہے کہ کوئی پکڑے ہمیں مدد کے لیے. وہ پھر بتا رہا کہ مجھے ایک لڑکا اٹھا کے لے گیا ایمرجنسی میں. میں نے کہا میری باجی کو بھی اٹھاؤ, باجی ہوتی تو وہ باجی کو اٹھاتے. وہ باجی تو ڈیتھ ہی ہو گئی, انہوں نے تو پھر اس کو سیدھا مردہ خانے پہنچا دیا اٹھا کے. اس کو نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا تھا. اس کو بھی یہ بھی نہیں جان کہ وہ کہاں گئی کیسے, ابھی تک نہیں پتا. اس کو ہم نے نہیں بتایا ابھی تک بہن کی ڈیتھ کا بھائی کو نہیں پوچھتا ہے. لیکن جو اس نے سین دیکھا وہ اس کے ذہن میں نقش ہو گیا ہے وہ. لیکن وہ منہ سے کیا عمر بلال کی؟ 14 سال تقریباً, 13-14 سال, 9th کا اسٹوڈنٹ ہے وہ.
ماں ہیں آپ، 2 بچے، ایک سیریس کنڈیشن وہ تو میں. ابھی تک دماغ کی حالت جو ہے وہ میری ان بیلنس ہے. اس کے سوچتی ہوں پھر اس کا خیال آ جاتا ہے کہ میں کیا کروں، ادھر جاؤں، وہ بھی یاد آتی ہے. بڑا بیٹا میرا وہ بھی صدمے میں چور ہے، لیکن بھائی سے وہ نہ ہٹتا ہے نہ وہ چھوٹا ہٹنے دے رہا اس کو ٹھیک. کہ نہیں آپ نے گھر نہیں جانا. میں نے ناظرین، یہ تو فاطمہ کی فیملی ہے. ایسی بہت ساری بد نصیب فیملیز ہیں جنہوں نے اپنے پیارے، اپنے لختے جگر، اپنے لال اس سانحہ چیرنگ کراس میں گنوا دیے. وہ صفاق دہشت گرد کئی ماؤں کی گودیں اجاڑ گئے ہیں. اور بھی ایسی فیملی ہے جنہوں نے اپنے پیارے کو کھو دیا. ان کی جانب چلتے ہیں. بات کرنے کے لیے لفظ نہیں ہیں، الفاظ تھرکتے ہیں منہ سے نکلتے، درد آنکھوں سے چھلکتا ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ ان سے بات کر سکیں. ناظرین، اس وقت ہم شہید علی حسن کے گھر پہ موجود ہیں. اس سانحے میں، سانحہ چیرنگ کراس میں، صرف وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے والے نہیں، وہاں پر پولیس کے افسران ہی نہیں، وہاں پر قریبی تاجر اور دکاندار ہی نہیں، بلکہ راہ گیر بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے. دہشت گردوں نے بہت سارے لوگوں کو نشانہ بنایا، کئی ہنستے کھیلتے گھر اجاڑ دیے. ان کا بیٹا، ان کے گھر کا کفیل کمانے والا، رزق کی غرض سے اس مقام پر پہنچا جہاں اس خودکش بمبار نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا. علی حسن کی والدہ اس وقت موجود ہیں، والد موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم. علی حسن آپ کا بڑا بیٹا تھا؟ بڑے سے چھوٹا تھا. چھوٹا تھا. کفیل تھا، گھر کا کمانے والا تھا. میں نے اس بیٹے کو تعلیم زیادہ دلائی ہے. اچھا. باقی میرے بیٹے نارمل ہیں. اچھا، کیا کتنا پڑھا ہوا تھا؟ وہ زیادہ کیے اور اس نے ایک ڈپلوما بھی کیا تھا. اچھا اچھا. اس کے علاوہ اور بھی اس نے پڑھا ہے، کافی کہتے پڑھا. ہیں کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ باپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی ہوتے ہیں. آپ کا اپنا سہارا لخت جگر. یہ تو دیکھیں، بات سنیں، یہ بہت گندی بات ہے. یہ اتنے گہرے زخم ہیں، کوئی سن کے برداشت نہیں کرے. والدہ موجود ہیں چونکہ غم سے نڈھال ہیں، ماں ہیں، ماں سے بات کرتی ہوں. علی حسن آپ کا لاڈلا تھا، آپ کا پیارا تھا. لبرٹی میں دکان کی، وہاں چلا گیا. لبرٹی میں کام کرتا تھا، وہاں مال لینے گیا تھا. واپسی آتے ہوئے اسے کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. جب ٹی وی پہ خبر سنی کہ بلاسٹ ہو گیا تو آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کا بیٹا بھی اس طرف ہوگا؟ نہیں، مجھے نہیں اندازہ تھا. تو پھر میں نے تو سوچا بھائی کے پاس گیا، بھائی کے پاس گیا ہوا ہے، بھائی کے پاس چائے پیے، وہ لیٹ جہاں سے گیا ہے. واپس سے کوئی پتہ نہیں کہ ادھر سے آنا یا ادھر سے آنا، کوئی پتہ نہیں چلا. میں یہاں ٹی وی دیکھ رہی تھی، بڑی خوش تھی. تو دیکھ کے یہ کہہ رہی ہیں کتنے ظالم لوگ ہیں، کتنے گھروں کا اس ظلم میں بھی شامل ہو چکی ہوں. مجھے بھی بہت میری خالی کر دی ہے. ہم بہت پریشان ہو. اس وقت پتہ چلا جب بیٹا میرا بڑا گیا وہاں سے. کسی نے ہمیں بتایا کچھ نہیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ ہوا یا آپ کا بیٹا دنیا میں ہے یا کسی نے نہیں بتایا. بڑے بھائی کو تکلیف ہوئی ہے. کتنی دیر بعد اطلاع ملی تھی آپ کو؟ ہمیں 2-3 گھنٹے بعد 2-3 گھنٹے بعد جا کے پتہ چلا. وہ بیٹا گیا ہے میرا. اچھا. مجھے تکلیف ہوئی، کیا بات میرا بھائی ایسے اتنی دیر نہیں لگاتا. میں بھائی کا پیچھا کروں یار، دوستوں نے کہنا یار آ جائے گا، کوئی بات نہیں. قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی جب اپنے بیٹے کا. جب اس نے دیکھا وہ باکر موٹر سائیکل کسی کی نہیں ہے، اس کے ساتھ چلا گیا. انہیں 2 اسپتال، نیو اسپتال، سروس پتا گیا. جب گنگا رام نے گیا اوپر دیکھ کے آیا، نیچے آیا دیکھا تو ایک کمرے 3 میں 2-3 لاشیں پڑی تھی. اسے کہنے لگا بھائی رک جاؤ، مجھے یہاں دیکھنے نہیں تو مجھے شک پڑ رہا ہے. مجھے یقین بھی اور نہیں بھی، مجھے یہاں دیکھنے. مجھے آگے دیکھا، بائک کی انگوٹھی کا ہاتھ نظر آیا اور باہر اسے کتے نظر آئے. کیا پہچان نہیں کر پا رہے تھے ڈیڈ باڈی کی؟ نہیں، اوپر کپڑا پڑا تھا. اچھا، کپڑا صرف ہاتھ نظر آیا اور بال اس کے تھوڑے سے نظر آئے. وہ دیکھ کے رک گیا اور اپنے دوست کو کہنے لگا یہاں رک جا 1 منٹ، مجھے یہاں شک پڑ رہا بھائی کا. اور نے جا کے کپڑا اٹھایا تو دیکھا بھائی نے ایسے ٹکریں لگائی اور سارا اپنا بھی پاڑ لیا. فون سے ڈالا بھی ہوگا، وہاں سے اپنے بائک کا شناختی کارڈ نکالا وہ جیب میں سے، وہ انٹری کرایا وہاں اسپتال میں تاکہ اپنے بھائی کی لاش دے. جب ادھر آیا تو میں راستے سے آ کے مجھے فون کیا، ماما کیا کر رہی؟ ماں ماما بیٹا میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں، حادثہ ہوا ہے وہ دیکھ رہی ہوں. ماما اس حادثے میں آپ بھی شامل ہو چکی ہیں. میں کیا بکواس کر رہے ہیں؟ نہیں ماں یہ بات ہے. پاپا کا ماں کا پاپا آپ کو دوائی کھا کے سو گیا. اسے تو 4 پہیے فارغ کر لیں. میں کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، میں اپنے بھائی کی لاش لے کے آ رہا ہوں.
ऐसे अभी सोते ही चार पाई पे कैसे नीचे गिर गया, रोते हुए आते झूठ बोल दिया, तू झूठ बोली। मैं कहा नहीं, मैं पापा चले पता कर। मैं ऐसे मुझे कोई पता नहीं मेरा दुपट्टा किधर है, कोई पता नहीं मेरी जूता किधर है। अब बाकी भागे तो चार मंदी और मैं इसमें उतार रहे हैं। मैं कहते पापा जाना कहाँ, हमारा बेटा तो आ चुका हमारे पास। अब वालदा हैं, गोद तो उजड़ गई है, जी जी अपने हाथों से अपने बेटे को कफना दे चुके हैं, सब सफेद कफन भी पहना चुके हैं। मुश्किल है सब्र से रहना उन दहशत गर्दों के खिलाफ, उन सफाक लोगों के खिलाफ ये ऐसे सानियात बर्पा करना। कोई मैसेज देना चाहिए, पैगाम देना चाहिए? मैं पैगाम देने यही चाहती हूँ, उसे खत्म कर दे। ख़त्म कर दें। नाज़रीन, के लिए हसन की फैमिली थी, वालदा थी, वालिद थे। टूटे फूटे अल्फाज जो मुँह से निकले उन्होंने बयान किया। हुकूमती सतह पर अमन पंजाब में कायम है, बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बातें की जाती हैं। अपोजिशन के मुतालिबात सुनने में आते हैं तो हुकूमती नश्तर भी कुछ कम नहीं बरसते। प्रोटेस्ट माल रोड पे होते हैं, माल रोड तो बैन है प्रोटेस्ट की। ट्रैफिक जाम होती है, प्रोटेस्ट पंजाब असेंबली के सामने होते हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। बहुत कुछ सुना हमने, लेकिन क्या हुकूमत अपने दावे पूरे कर पाई? ब्लास्ट के बाद पता लगता है कि ये दावे अधूरे थे, इनकी कली खुल गई।